میں دعوت اسلامی کے بہاف میں ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ ہم اگر عمر گل شریف بھائی کے گھر والے چاہیں ہم ایک پلاٹ کراچی میں ان کو دے دیں گے، انشاءاللہ یہ اس پر مسجد کی تعمیر کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دعوت اسلامی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ عمر شریف صاحب کے لیے ایک پلاٹ دیں گے مسجد کے لیے، جس پر جو گھر والے ہیں وہ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ ان کے لیے ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے ساتھ عارف صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا دعوت اسلامی نے اعلان کیا ہے عمر شریف صاحب کے لیے؟ الحمدللہ دیکھیں، دعوت اسلامی روز کی جو ہیں وہ 2 مسجدیں دنیا میں بنا رہی ہیں، روز مسجدیں 2 مسجدیں تو ہم روز بناتے ہیں، ہماری ایوریج ہے، بلوچستان ہو یا کشمیر ہو، کبھی بیرون ممالک کو لے لیں آپ، تو ہم نے ذہن دیا جس کو الحمدللہ عمر شریف کے جو صاحبزادے ہیں جواد عمر، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے اور ایک پوری مسجد وہ بنائیں گے۔ پلاٹ جو ہوگا، وہ جگہ جو پلاٹ کی ہوگی وہ بھی عنقریب بتا دی جائے گی کہ کون سا پلاٹ ہوگا، اور پھر وہاں وہ مسجد جو ہے عمر شریف بھائی کے اصال ثواب کی ہوگی جی، کراچی میں ہی ہوگی، اور امید ہے کہ ہم گلشن میں ہی اس کی ترکیب بنائیں گے، اور وہ مشورہ ہمارا چل رہا ہے۔ آج الحمدللہ یہاں بیان ہوا تو بیان کے مناظر بھی آپ دیکھیں کہ کیسی نورانی ہستی جو ہے، جو ماشاءاللہ سے بچپن سے حج کر رہے ہیں، اور ان کے کم و بیش جو ہے وہ 30 حج ہو چکے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ عمرے پہ ہر سال جاتے ہیں، مدینے میں مکے میں رہتے ہیں، ان کا آج یہاں بیان ہوا، اور ایسا ان کا نورانی چہرہ، ایسی ماشاءاللہ ان کی گفتگو تھی کہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنہوں نے بیان کیا آج یہ مدنی چینل کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل اسکالر ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا ٹریول رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو یہاں بچوں نے پڑھا دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے پوری قرآن خوانی کا ارینج کیا، یہاں پر قرآن خوانی یہاں پر ہوئی۔ مردوں کی تو آپ، بچوں کی تو آپ دکھا دیں گے ابھی چینل پہ، لیکن خواتین کا الگ ہم نے ارینج کیا جس کو ہم کوریج نہیں دے سکتے، وہ الحمدللہ عمر شریف بھائی کے گھر پر وہ ہمارا سارا محفل ہوئی، اور آج سویم کا وہاں پہ ختم دلایا گیا۔ تو اس کے علاوہ صرف یہ سویم نہیں، ہم انشاءاللہ اس کے علاوہ 10واں بھی کریں گے عمر شریف بھائی کا، 40واں بھی ہوتا ہے 40 دن کے بعد، وہ بھی دعوت اسلامی کرے گی، اور اس کا ارینج سارا جتنے بھی معاملات ہیں وہ دعوت اسلامی کے تحت ہوں گے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں عمر شریف کے جو جواد عمر، انہوں نے الحمدللہ بڑا اس کو سراہا ہے اور بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے چاہا یہ جو آج ہم نے سویم کیا ہے تو برسی بھی جو ہوگی اور جو 40واں ہوگا اس میں بھی ہم بیان، دعا، قرآن خوانی، اس کا دعوت اسلامی کے تحت سارا اہتمام ہوگا۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ جو میت ہوتی ہے، جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے مسجد بنوانا یا اس طرح کا کام جو خدمت خلق ہو یا اس طرح دینی کام کرنا، تو وہ جو اصال ثواب اس کو پہنچتا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیں۔ دیکھیں، اس پہ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ کا وصال ہوا، تو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی جاری کرو، یعنی پانی پلاؤ۔ تو انہوں نے کنواں جو تھا نا وہ کھدوایا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، مدینہ شریف میں ہے، اور وہ کنواں ام سعد کے نام سے ہے، اور میرا تو شاید اس کنویں پر بے شمار بار جانا ہوا، کیونکہ اکثر میں بھی مدینہ شریف میں ہی رہتا ہوں، اور وہاں میرا اس کنویں پہ جانا ہوا۔ تو الحمدللہ یہاں پر بھی ایصال ثواب کے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو مرحوم ہوتا ہے اس کو ثواب پہنچتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے مسجد کا مشورہ دیا۔ کوئی اسپتال بنا رہا ہے عمر شریف صاحب کے نام سے، کوئی کہہ رہا ہے ہم یہ کام کریں گے، کوئی کام کریں گے۔ جتنے بھی کار خیر کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، وہ اچھی نیتوں سے سب کو کرنا چاہیے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں جن کو ان سے محبت تھی، تو وہ غور کریں کہ عمر شریف صاحب فیضان مدینہ بھی آیا کرتے تھے اور مدنی چینل دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ جو محبت کرنے والے ہیں، آپ لوگ بھی فیضان مدینہ آئیے، اور وہاں آنے کے بعد اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ان کا اولیاء کرام کے ساتھ بڑا تعلق تھا، پچھلے انٹرویو میں بھی ہم نے ذکر کیا، تو اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو میں اس پہلو سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اولیاء کرام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بزرگان دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کو اولیاء کرام سے نسبت نصیب ہو، اور ان سے محبت اور ان کی نیاز کرنا۔ ہر کوئی یہ کرتا نہیں ہے، دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی محبت جس کے دل میں ڈال دے۔ تو ان میں عمر شریف بھائی کے دل میں اولیاء کرام کی محبت تھی، اور غوث اعظم کی تو اتنی محبت تھی کہ میں نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں گے غوث اعظم کے مزار پر، تو کہہ رہے تھے کہ میں تو واپس ہی نہیں آ پاؤں گا، وہیں پہ میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کی بنا پر انہوں نے اس طرح کے تبرکات سارے اپنے پاس رکھے تھے۔ اور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید
بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، یہ غوث اعظم کا فرمان ہے۔ تو عمر شریف جو ہیں وہ غوث اعظم سے عقیدت رکھتے تھے، تو ان کی جو جنازہ ہوئی وہ کس نے پڑھائی آپ کو پتہ ہے؟ دونوں قادری تھے جو غوث اعظم کے مرید، یعنی جنہوں نے جرمنی میں ان کی جنازہ پڑھائی وہ بھی غوث اعظم کے مرید قادری تھے، اشرف قادری نام تھا ان کا، اور جنہوں نے یہاں جنازہ پڑھائی وہ بھی بشیر فاروقی قادری تھے۔ تو قادریوں سے کیونکہ غوث پاک سے نسبت ہے تو الحمدللہ وہ نسبت یہاں بھی کام آئی، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، کئی آنکھیں اشک بار تھیں، ابھی بھی جو دعا ہوئی یہاں پر تو کئی لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ سر بہت شکریہ، اور ہم اس پر آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کو، جس طرح سے آپ یہ صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ بھی ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کنویں کھدوا دیجیے، یہ باقی رہنے والے کام ہیں، روزانہ نمازیں ہوتی رہیں گی، مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ ان کے بچوں سے بھی گزارش اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی مرحومین کے لیے کوشش کریں۔ میں دعوت اسلامی کے بہاف پہ ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ ہم اگر عمر کو شریف بھائی کے گھر والے چاہیں ہم ایک پلاٹ کراچی میں ان کو دے دیں گے، انشاءاللہ یہ اس پر مسجد کی تعمیر کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ پلاٹ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ قیامت تک صدقے ہوتے رہیں گے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اتنا پیار میرے والد صاحب کو دیا۔ میں بہت مشکور ہوں ان سب دعاؤں کا جو میرے والد صاحب کے لیے آپ لوگوں نے اتنے دل سے ظاہر کی۔ میں بہت مشکور ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا، خصوصی طور پہ سندھ گورنمنٹ کا، جنہوں نے اس مشکل ٹائم میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہماری اتنی سپورٹ کی، ہر طرح سے ہمارے ساتھ، ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم کر رہے ہیں، اور پوری کوشش کی کہ ہم جس طرح بھی اپنے کو بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز دے سکیں ہم نے دی، ہم نے اپنی پوری کوشش کی۔ میں بہت مشکور ہوں تمام میڈیا کا جنہوں نے ہمیں اتنا کنسرن اور اتنا پیار شو کیا، لمحہ بہ لمحہ آپ لوگوں تک ہماری انفارمیشن نیوز پہنچائی، جس کی وجہ سے دعاؤں میں اضافہ ہوا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے، وہاں پر بھی ابو کے پاس جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں۔ میں خصوصی طور پہ ظفر بھائی جے ڈی سی والے بھائی جو ہیں، ظفر بھائی کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ابو کو اتنا کمال کا ٹریبیوٹ دیا، جو ایمبولینسز پہ انہوں نے جس طرح سے ان کو پروٹوکول میں لے کے گئے اور لوگوں نے اتنا پیار دیا۔ میں ظفر بھائی تھینک یو سو مچ۔ میں وسیم مدانی بھائی کا خاص طور پہ، یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، جس طرح سے یہ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور جس طرح سے ہر لمحہ بہ لمحہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ میں جاوید شیخ صاحب کو بہت شکر گزار ہوں جو مجھے گائیڈ کرتے رہے، ہر طرح سے دعا کرتے رہے، ہاسپٹل میں بھی آیا ابو سے ملنے، اور جو چند آخری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں جاوید انکل کے ساتھ ہوئی، اور ابو کو بہت اچھا ٹائم ہم لوگوں نے ساتھ میں گزارا۔ راؤل سٹی کے انکل بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے اتنی ہیلپ کی، یہاں پر سب لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں۔